दोस्तों आदाब। अभी मैं ने पाकिस्तान के वजीर आजम जनाब इमरान खान साहब का कौम से अहम खिताब देखा है, जिसमें मैं जरा ये कैमरा एडजस्ट कर दूं, जिसमें वजीर आजम साहब ने बहुत अपनी तरफ से अहम ऐलानात किए हैं। पेट्रोल की कीमत कम करने का कहा है, बिजली की कीमत कम करने का कहा है और पैकेजेस का ऐलान किए हैं। और ये ऐलानात एक ऐसे वक्त किए गए हैं, वजीर आजम की तकरीर एक ऐसे वक्त में हुई है जब अपोजिशन लॉन्ग मार्च शुरू कर चुकी है और क्या कहते हैं अदम एतमाद की बातें हो रही हैं। तो अगर वजीर आजम की हुकूमत चली गई, ये हुकूमत खत्म हो गई, तो अगली हुकूमत इससे कैसे निपटेगी जो वो उन्होंने ये ऐलान कर दिया है, एक ऐसे वक्त में जब आलमी मंडी में तेल की कीमतों में, गैस की कीमतों में इजाफा हो रहा है और उसकी वजह यूक्रेन का क्राइसिस है। चूंकि वजीर आजम के खिताब के ऊपर पाकिस्तान के तजिया निगार और सहाफ़ी दोस्त और कमेंटेटर्स अभी बातें करेंगे, आज भी करेंगे और अगले चंद दिन तक करते रहेंगे। मैं उस पे बात करना नहीं चाहता, मैं ज्यादा संजीदा मौजू पे बात करना चाहता हूं, और वो इस वक्त जो आलमी सूरत हाल है यूक्रेन में क्राइसिस की वजह से, जंग की वजह से, और उसमें जो नई डेवलपमेंट्स हुई हैं, मैं वो आपके साथ उस पर अपना तजिया भी दूंगा और कुछ इंफॉर्मेशन जो है जो मुझ तक पहुंची है या जिस तक मुझे मेरी रसाई हुई है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो आप में से वो लोग जिन्होंने मेरे पिछले व्लॉग देखे हैं वो जानते हैं, या जो यूक्रेन की सूरत हाल पर नजर रखते हैं वो जानते हैं कि यूक्रेन की सूरत हाल में दो तीन एलिमेंट्स थे, एक नेटो, एक अमेरिका और एक यूरोपीय यूनियन। यानी अमेरिका, नेटो और यूरोपीय यूनियन इसमें फरीकैन का किरदार अदा कर रहे थे, जबकि दूसरी तरफ रूस था। एक तरफ रूस और दूसरी तरफ ये मगरबी अलायंसेस, जिसमें कि यूरोपीय यूनियन और नेटो और अमेरिका इनको लीड कर रहा था। लेकिन इसमें हम पिछली व्लॉग्स में ये डिस्कस कर चुके हैं और मैंने बताया था कि यूरोपीय यूनियन में मुकम्मल इत्तेफाक मौजूद नहीं है कि रूस के साथ कैसे डील किया जाए। खास तौर पर जर्मनी के हवाले से अमेरिका को भी एतराज था, बरतानिया को भी एतराज था, बाज दूसरे मगरबी ममालिक और मशरकी यूरोप के ममालिक, मगरबी अमेरिका और बरतानिया के ज़रिए असर थिंक टैंक्स, मीडिया, सब जर्मनी की तरफ फिंगर पॉइंट कर रहे थे कि आपकी पॉलिसी जो है वो बहुत कमजोर है, आपका स्टैंड जो जर्मनी रूस के खिलाफ है वो बहुत कमजोर है और आपकी वजह से यूरोपीय यूनियन के में इत्तेफाक या इत्तेहाद नहीं हो रहा। इसी तरह फ्रांस पर भी इसी किस्म का एतराज किया जाता था और जर्मनी और फ्रांस के सरबराहान हुकूमत ने दौरे भी किए, उसके क्या कहते हैं, रूस के व्लादिमीर पुतिन रूस के सदर से उनकी मुलाकातें भी हुई। तो ये यूं लग रहा था कि जैसे यूरोप जो है वो मुत्तहिद नहीं है और जिसमें सबसे ज्यादा एतराज जर्मनी पे उठाया जा रहा था। लेकिन आज पिछले ये जो हफ्ता गुजरा है, ये वीकेंड गुजरा है, इसमें एक ड्रामाई तब्दीली आई है जर्मनी की पोजीशन में, जिसके बहुत गहरे असरात होंगे। ये बहुत बड़ी तब्दीली है। अगर ये तब्दीली, जिसका भी मैं आगे चल के जिक्र करूंगा, अगर ये तब्दीली सचमुच की वैसी है जैसा कि इसके बारे में अभी कहा जा रहा है और ये सामने आ रही है, अगर ये सचमुच की ऐसी है तो ये एक तारीखी तब्दीली होगी जर्मनी की फॉरेन पॉलिसी में और जर्मनी की डिफेंस पॉलिसी में। इसी तरह फ्रांस ने के बारे में भी, की पॉलिसी के बारे में मैं बात करूंगा। फिर हम आज ये भी मैं डिस्कस करूंगा कि अमेरिका क्या चाहता है और चीन का क्या किरदार, ये चीन से किस किरदार की रूस तवक्को कर रहा है और किस किरदार की अमेरिका चीन से तवक्को कर रहा है। और फिर मैं ये भी बताऊंगा कि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन जो हैं वो किस मुश्किल में घिर सकते हैं और अगर वो इससे कामयाब होकर निकलते हैं तो उनकी क्या पोजीशन होगी, और अगर वो नाकाम होंगे तो उनकी क्या पोजीशन होगी। इस वक्त रूस जो है वो निशाना है, रूस जो है वो एक टारगेट है एक बहुत बड़ी प्रोपेगेंडा कैंपेन का। तो जर्मनी, फ्रांस, चीन और अमेरिका की पोजीशन पर मैं बात करूंगा। शुरू करते हैं ये प्रोपेगेंडा के एलिमेंट से। देखिए, इस वक्त मेरी यादाश्त में
جو میری صحافتی زندگی ہے، جو میری اکیڈیمیا میں جو میرے ایکسپیرینسز ہیں، جو میں نے آبزرویشنز کی ہیں، ایک پروپیگنڈا کے ایک اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے سے میں پروپیگنڈا پڑھاتا بھی رہا ہوں، تو میں نے اس قدر بڑے پیمانے پر، اس قدر آرگنائزڈ پروپیگنڈا کمپین پہلے نہیں دیکھی۔ پروپیگنڈا ایک بہت پرانا آرٹ ہے جس میں ہٹلر بھی ماسٹر تھا، اس سے پہلے اس میں بھی مغرب میں بھی یہ پروپیگنڈا جو ہے یہ کیا جاتا رہا، دوسری جنگ عظیم میں پروپیگنڈا ہوتا رہا، کولڈ وار میں سر جنگ میں پروپیگنڈا ہوتا رہا، ریاستیں نفسیاتی جنگ کے حربے استعمال کرتی ہیں جس میں پروپیگنڈا بہت اہم کردار ادا کرتا ہے، بہت اہم ایلیمنٹ ہے اس کا۔ تو پروپیگنڈا ایک جنگ کے ویپن کے طور پر استعمال ہوتا رہا ہے، جنگ کے ایک ہتھیار کے طور پر استعمال ہوتا رہا ہے اور استعمال ہو رہا ہے۔ لیکن اب جو روس نے پچھلی جمعرات کو، گزشتہ جمعرات کو یوکرائن میں اپنی فوج بھیجی ہے، اس کے بعد ہم اس پروپیگنڈا کی نئی بلندیاں اور پستیاں دیکھ رہے ہیں، اس پروپیگنڈا کی نئی مثالیں دیکھ رہے ہیں جو اس سے پہلے سامنے نہیں آئیں۔ روس جو ہے وہ سوویت یونین کے خاتمے کے بعد سے ایک نشانہ ہے، ٹارگٹ ہے مغربی پروپیگنڈے کا، خصوصاً جب سے ولادیمیر پیوٹن سٹیج پر آئے ہیں، روس کے پہلے وزیر اعظم کی صورت میں، پھر صدر، پھر وزیر اعظم اور اب پھر صدر، تو روس کے خلاف مسلسل پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ لیکن یوکرائن پہ روس کے اب جو خصوصی فوجی آپریشن ہے، اس کے بعد سے گزشتہ 4-5 دنوں میں پروپیگنڈے نے تمام اخلاقی حدود پار کر لی ہیں۔ اس وقت مغربی میڈیا، سوشل میڈیا کے مغربی پلیٹ فارم، فیس بک، ٹویٹر، یوٹیوب، انسٹاگرام، یہ سب جو ہیں پروپیگنڈا وار شروع کر چکے ہیں روس کے خلاف۔ مین سٹریم میڈیا جس میں بی بی سی ہے، CNN ہے، NBS ہے، CBS ہے، واشنگٹن پوسٹ ہے، نیو یارک ٹائمز ہے، اسی طرح دوسرے مغربی ذرائع ابلاغ ہیں، وال سٹریٹ جرنل ہے، لاس اینجلس ٹائمز ہے، یہ سارا مغربی مین سٹریم میڈیا، بلومبرگ سے رائٹرز تک اور رائٹر سے AP تک، یہ سارا جو ہے انکلوڈنگ AFP، رشیا کے اوپر ایک پروپیگنڈا میں، وار میں، اٹیک میں مصروف ہے، اور ایسا کرتے ہوئے سچ اور جھوٹ کی تمیز ختم ہو چکی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ٹروتھ از دی فرسٹ کیجویلٹی آف وار، تو ہم ایگزیکٹلی یہ دیکھ رہے ہیں کہ روس کے نقطہ نظر کو مکمل طور پر اگنور کر کے اپنے من پسند سے انٹرپریٹیشن، اپنے من پسند کی تشریحات، خبریں اور انفارمیشن شیئر کی جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سرکاری سرپرستی میں فیک نیوز، جھوٹی خبریں بھی جو ہیں وہ پھیلائی جا رہی ہیں۔ مثلاً اب دیکھیں کہ ایک ٹینک کو دکھایا گیا کہ وہ ایک ویڈیو وائرل ہوئی کہ ایک ٹینک نے ایک کار کے اوپر اس کو سمیش کر دیا، وہ روڈ سے اس طرف، اور یہ تاثر دیا گیا کہ جیسے یہ روس کا ٹینک ہے جو یوکرائن میں آیا ہوا ہے، حالانکہ یہ بات تصدیق شدہ نہیں تھی۔ اسی طرح جو صدر ہے یوکرائن کے، مغرب نواز صدر ولادیمیر زیلنسکی، اس کی پرانی ویڈیوز کو سامنے لایا جا رہا ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ وردی پہن کے ہاتھ میں بندوق لے کر اپنی بیگم سمیت جو ہے فوج کے ساتھ اگلے مورچوں پر ہے، حالانکہ یہ بھی سچی ویڈیوز نہیں ہے، یہ ان کی پرانی ویڈیوز کو موجودہ بنا کر ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح امریکہ سے یہ خبریں دی جا رہی ہیں کہ امریکہ کی حکومت نے کیا نام ہے یوکرائن کے صدر کو یہ کہا کہ ہم آپ کو نکال کے لے جاتے ہیں، روسی فوج کی آمد کے بعد آپ کو بحفاظت نکال لیتے ہیں، تو اس نے کہا نہیں، میں اپنی سرزمین پہ رہوں گا، اور پھر اس کے بیانات کو بڑھا چڑھا کر اس بیان کو پیش کیا گیا تصویروں کے ساتھ۔ چونکہ یوکرائن کے جو صدر ہیں وہ نوجوان ہیں اور ایک مزاحیہ اداکار رہے ہیں، صدر بننے سے پہلے یہ اتفاقاً صدر بنے تھے۔ اداکار ہونا کوئی ایسی بات نہیں ہے، اگر عوام نے ان کو ووٹ دیا ہے اور وہ عوام کے منتخب نمائندہ ہیں تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں، لیکن وہ اس پروپیگنڈا میں، جھوٹ میں پیش ہیں۔ انہوں نے جب یوکرائن میں اپوزیشن کے خلاف جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کی، انہوں نے میڈیا کے خلاف جو انسانی حقوق، جو سینسرشپ
सेंसरशिप आयद की, उन्होंने अपने मुखालिफिन को जिस तरह ट्रीट किया यूक्रेन के मौजूदा सदर ने, इसकी मिसाल नहीं मिलती। उन्होंने अपने मुल्क में इंतहाई पोलराइजेशन की, मुल्क की 20% आबादी रूसी बोलने वाले लोगों को निशाना बनाया, उनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन की। उनके दौर में कई दर्जन अफराद को, रूसी बोलने वाले लोगों को एक बिल्डिंग में बंद करके जिंदा जला दिया गया, टॉर्चर किया गया, जेलों में डाला गया, अगवा किया गया, गायब किया गया। उनके दौर में मगरिब से जो है मसनरीज किराए के कातिल आकर दंदनाते फिरते रहे। उनके दौर में जराइम पेशा अफराद यूक्रेन में आकर उन्होंने ट्रेनिंग्स देनी शुरू कर दी और गोरिल्ला कार्रवाइयां की। उनके दौर में राइट विंग के नस्ल परस्त सफेद फार्म यूक्रेनियन नेशनलिस्ट ने जो है लोगों की जिंदगी उजेरन बना दी। और एक ऐसा शख्स जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन में मुलविस है, एक ऐसा शख्स जिसने मुखालिफिन के साथ बहुत बुरा सलूक किया है, एक ऐसा शख्स जो अपने मट्टी से भी मुखलिस नहीं, उस शख्स को मगरबी मीडिया जो है इस वक्त हीरो बनाकर पेश कर रहा है। और वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन को डिस्क्रेडिट किया जाए। तो अब ट्विटर पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर ये तकाबुल दिया जा रहा है कि देखिए ये नौजवान, आप इस नौजवान व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के साथ हैं कि आप इस बूढ़े आउटडेटेड ऑटोक्रेट डिक्टेटर जालिम व्लादिमीर पुतिन के साथ हैं। तो अब पुतिन को बुराई का एक सिंबल बना के पेश किया जा रहा है वेस्टर्न मीडिया में, पुतिन को एक डिक्टेटर बना के पेश किया जा रहा है, उसको हिटलर और स्टालिन की तरह बनाकर पेश किया जा रहा है। और एक ऐसा शख्स जिसका कोई पॉलिटिकल वेट ही नहीं, उस शख्स को का एक हीरो बनाने की उसको कोशिश की जा रही है ताकि यूक्रेन में लड़ाई को जारी रखा जा सके और ताकि रूस को ज्यादा से ज्यादा परेशान और तंग किया जा सके। तो प्रोपेगेंडा की इस जंग में ऐसी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं जहां पर कोई खातून आज से कई साल पहले जख्मी हुई थी बल्गारिया में, उसको दिखाया जा रहा है कि ये यूक्रेनी औरत है, इसके साथ ये ज्यादती हो रही है। कहीं पर जख्मियों को दिखाया जा रहा है कि वो रूसियों ने उनके साथ ऐसा किया। कहीं पर कोई मिसाइलों से, यूक्रेन के अपने मिसाइल से इमारत गिरती है तो उसको रूस के उसमें डाला जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये जो रूस ने फौजी कार्रवाई शुरू की है इसके नतीजे में सिविलियन इमारतों को नुकसान नहीं पहुंचा, ये सिविलियन डेथ्स नहीं हुई होंगी, यकीनन ऐसा हुआ होगा और हो रहा होगा। लेकिन मैं कह ही रहा हूं कि जहां पर जो असल में जो लड़ाई हो रही है या जहां पे हो रही है उसकी रिपोर्टिंग नहीं हो रही, बल्कि सोशल मीडिया पर मैन्युफैक्चर्ड प्रोपेगेंडा जिसका टारगेट रूस और रूस के सदर हैं वो दिखाया जा रहा है। और यूक्रेन के सदर को मसनूई तौर पर हीरो के तौर पर बनाकर पेश किया जा रहा है और उसके लिए जाली वीडियोस, जाली फिल्में, जाली तस्वीर इस्तेमाल की जा रही हैं। इसके साथ साथ ये हो रहा है कि यूरोपीय यूनियन जो कि बड़ा इस बात पर फख्र महसूस करती है और यूरोपीय ममालिक जो कि प्रेस फ्रीडम और आजादी इजहार के चैंपियंस हैं, जो जमहूरियत को डिफेंड करने की बात करते हैं, जो ह्यूमन राइट्स को डिफेंड करने की बात करते हैं, जो प्रेस फ्रीडम की बात करते हैं, उन्होंने रशिया टुडे जो रूस का टेलीविजन चैनल है उस पर पाबंदी लगा दी है। यूरोपीय यूनियन में रूस के अखबारात, रूस के टेलीविजन चैनल्स, रूस की खबर रसा एजेंसियां तास और स्पुतनिक पर पाबंदियां आयद कर दी गई हैं। तो ये सेंसरशिप के सहारे जबरदस्ती प्रेस फ्रीडम को वो करके उनके नुमाइंदों को गिरफ्तार किया जा रहा है, उनके दफातर को बंद किया जा रहा है, उनकी रिपोर्टिंग पर पाबंदी है। सिर्फ एक तरफा प्रोपेगेंडा कि पुतिन आ गया, पुतिन ने आकर यूक्रेन पर कब्जा कर दिया। और पुतिन के इस इकदाम को जो यूक्रेन में उन्होंने फौज भेजी है, इसको इस्तेमाल करके अमेरिका और यूरोपीय यूनियन एक बहुत बड़ी प्रोपेगेंडा वॉर शुरू कर चुके हैं। इस वक्त पब्लिक ओपिनियन को इतना एक तरफा प्रोपेगेंडे से वो किया गया है कि यूरोप में तो शुरू से पुतिन के एंटी जज्बात हैं, अमेरिका में भी बहुत ज्यादा है, अब वो मजीद बढ़ चुके हैं। तो ये एक प्रोपेगेंडा वॉर जारी है, एक तरफा प्रोपेगेंडा वॉर जारी है, क्योंकि इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर
کنٹرول امریکہ اور مغرب کا ہے، اور وہ جس کو چاہیں فیس بک نے، گوگل نے، یوٹیوب نے روس کے کمپنیوں کو، روس کے جو ایڈ آتے ہیں، روس کی جو فوٹیج ہے اس کو بند کر دیا ہے، یا ان کے اشتہارات بند کر دیے ہیں، یا ان پر طرح طرح کی پابندیاں لگا دی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یورپی یونین نے متحد ہو کر، ہم یہ دیکھ رہے تھے، ہم یہ سوچ رہے تھے کہ جرمنی اور فرانس جو ہیں وہ ایک ذرا سا ان کا رول بہتر تھا، لیکن پچھلے 3 دن میں جرمنی کی پوزیشن میں تبدیلی آئی ہے، پچھلے 3 دن میں فرانس کی پوزیشن میں تبدیلی آئی ہے، اور پچھلے 3 دن میں یورپی یونین امریکہ کے ساتھ ایک صفحے پر آ گئی ہے، اور یورپی یونین نے وہی کیا ہے جو امریکہ چاہتا ہے۔ تو میں شروع کرتا ہوں جرمنی سے، کہ جرمنی کے بارے میں تھوڑا سا ہم جرمنی کی پوزیشن دیکھ لیں۔ دیکھیے، دوسری جنگ عظیم کے بعد میں شکست کے بعد جرمنی نے کوئی فوجی مہم جویوں میں وہ حصہ نہیں لیا۔ جرمنی جو ہے وہ ایک ڈیفنس میں بہت یعنی زیادہ اخراجات نہیں کرتا۔ جرمنی کی سرزمین کے اوپر امریکی فوج موجود ہے، اور جرمنی جو ہے اس کی اپنی فوج کی تعداد تقریباً 2 لاکھ ہے، حالانکہ جرمنی یورپی یونین کا سب سے خوشحال اور مضبوط ہے معاشی طور پر ملک ہے، لیکن وہاں پر ڈیفنس کے لیے بہت کم اخراجات ہیں، اس لیے کہ جرمنی نے وہ سبق سیکھا ہے۔ پوری جرمن قوم کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ پوری قوم بحیثیت معاشرہ وہ ایک احساس ندامت کا شکار ہیں، احساس جرم کا شکار ہیں کہ ہم سے غلطی ہوئی، ہم نے دوسری جنگ عظیم کی جس کی وجہ سے لاکھوں کروڑوں لوگ مارے گئے، لہٰذا جنگ بہت بری بات ہے اور ہم جنگ سے دور رہیں گے۔ یہ چیز، یہ نفسیات، یہ سوچ جرمنی کی جو فارن اور ڈیفنس پالیسی کی ہے اس میں بہت ہی پرومیننٹ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب روس کے ساتھ کرائسس شروع ہوا تو امریکہ نے اور یورپی یونین کے دیگر ممالک اور خاص طور پر برطانیہ نے جرمنی پر، یہ میرا کیمرہ ہل رہا ہے، یہ اعتراض کیا کہ وہ کھل کر سامنے نہیں آ رہا، وہ اس کا روس کے لیے سافٹ کارنر ہے، ولادیمیر پوٹن کے لیے سافٹ کارنر ہے، اور جرمنی کو جو ہے ایگریسو اسٹینڈ لینا چاہیے ولادیمیر پوٹن کے خلاف۔ جرمنی باوجود ایسا نہیں کر رہا تھا، جس پر اسے بہت زیادہ تنقید بھی اس پہ کی جا رہی تھی۔ اب جرمنی کا روس کے ساتھ ایک اور بھی خصوصی تاریخی تعلق ہے، یا وابستگی ہے، یا ایک ایسا کنیکشن ہے جس کی وجہ سے جب روس کا معاملہ آتا ہے تو جرمن قوم بہت سینسیٹیو ہوتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ دوسری جنگ عظیم میں جب ہٹلر نے حملہ کیا روس کے اوپر اور گہراؤ کیا لینن گراڈ کا، آج کے سینٹ پیٹرز برگ کا، بڑا لمبے عرصے تک محاصرہ ہوا، تو دوسری جنگ عظیم میں جرمن فوجوں کے ہاتھوں 3 کروڑ کے قریب سوویت فوجی اور شہری ہلاک ہوئے۔ یہ ایک بہت بڑی تعداد ہے کسی بھی ملک کے لیے، ایک ملک کے لیے جس کے اتنے بڑے فوجی ایک جنگ میں ہلاک ہوئے ہوں۔ تو یہ سوویت فوجی تھے، روسی فوجی تھے، روسی شہری تھے، سوویت ریپبلکس کے لوگ تھے جو جرمنز کے ہاتھوں مارے گئے۔ اور پھر ہوا یہ کہ پھر یہ سوویت فوجی تھی جو آئی اور اس نے 1945 میں جرمنی میں داخل ہوئی، برلن میں داخل ہوئی، اور اس پہ برلن پر قبضے سے تھوڑی دیر پہلے، 1 دن پہلے ہٹلر نے خودکشی کر لی تھی ایک خفیہ تہخانے، ایک بنکر میں۔ تو سوویت یونین نے جرمنی پر فتح حاصل کی اور قبضہ کیا، تباہ ہو چکا تھا اس وقت جرمنی، اور تباہ تھا سوویت یونین۔ تو جرمن اب بہت اس بارے میں سینسیٹیو ہیں کہ جب روس کا معاملہ آئے تو وہ روس کے ساتھ کسی جنگی اس میں نہیں داخل ہونا چاہتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جرمنی نے اب تک، آج سے 3 دن پہلے تک، جرمنی نے تنقید برداشت کی، دباؤ برداشت کیا، طنز برداشت کیے، تانے برداشت کیے، لیکن انہوں نے امریکہ کے آگے وہ نہیں جھکے، امریکہ کے مطالبے کو نہیں مانا، اور روس کے اوپر پابندیوں کے لیے وہ رضامند نہیں تھے۔ لیکن اب 3 دن بعد میں صورتحال بدل گئی ہے، وہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کے علاوہ روس اور جرمنی کا یہ جو ایموشنل تعلق ہے، ہسٹوریکل تعلق ہے، اس کے علاوہ جو دوسرا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ روس اور جرمنی کے درمیان بہت گہرے
تجارتی روابط ہیں۔ سب سے پہلے تو جرمنی کی 50% گیس کی ضروریات وہ روس پوری کرتا ہے۔ روس سے جرمنی گیس آتی ہے اور جرمنی میں گیس بجلی بنانے میں بھی استعمال ہوتی ہے، گھروں میں بھی استعمال ہوتی ہے اور مختلف انڈسٹریز میں بھی استعمال ہوتی ہے۔ لہٰذا جرمنی کی اکانومی ویسے تو گیس پر، ساری امپورٹڈ گیس پر ڈیپینڈنٹ ہے۔ اس امپورٹڈ گیس میں، درآمد ہونے والی گیس میں 50% گیس روس سے آتی ہے۔ روس اور جرمنی، اینگلا مرکل جو پہلی چانسلر تھی جرمنی کی، ان کے دور میں وہ بہت قریب آئے کیونکہ پیوٹن اور مرکل کے بڑے اچھے آپس میں تعلقات تھے اور جرمنی اور روس نے تجارتی روابط بنائے، اور جس کے بعد روس نے گیس کی 2 نئی پائپ لائنیں بچھائیں۔ ایک نارڈ اسٹریم 2 جو شمال سے، اسکینڈینیویا سے ہو کر جرمنی آتی تھی۔ روس نے اس میں جو سوویت یونین کا جو نظام ہے تھا، اس میں روس سے گیس تب بھی یورپ آتی تھی، لیکن وہ گیس یوکرائن سے گزر کے آتی تھی۔ وہ پائپ لائنز، کیونکہ یوکرائن سوویت یونین کا حصہ تھا، لہٰذا روس سے گیس یوکرائن کے راستے یورپ، پولینڈ اور پھر آگے جرمنی پہنچتی تھی۔ لیکن چونکہ سوویت یونین کے خاتمے کے بعد روس اور یوکرائن کے تعلقات میں اتار چڑھاؤ آتا رہا ہے اور مغرب نے یوکرائن کو اپنا نشانہ بنایا اور اس کو روس کے خلاف استعمال کرنے کی پالیسی پر مغرب چل رہا ہے، نیٹو چل رہا ہے، لہٰذا یہ یوکرائن پر ڈیپینڈنس ختم کرنے کے لیے یوکرائن کے ذریعے جو یوکرائن کی پائپ لائنز کے ذریعے جو گیس یورپ جاتی ہے، روس نے متبادل راستے سے گیس یورپ کو بھیجنی شروع کی، منصوبہ بنایا۔ نارڈ اسٹریم 2 کے نام سے پہلی ون کے نام سے پہلی پائپ لائن بنائی اور پھر نارڈ اسٹریم 2 کے نام سے دوسری پائپ لائن جو اب تیار ہو چکی ہے، جس میں گیس بھی پمپ کر دی گئی ہے۔ یہ $11 ارب کا منصوبہ ہے جس کے ذریعے گیس روس سے جرمنی اور جرمنی سے پھر آگے آسٹریا، اٹلی کو بھی جائے گی۔ تو اس منصوبے کی وجہ سے جرمنی جو ہے وہ نہیں وہ کرنا چاہتا تھا، جرمنی جو ہے وہ روس کے ساتھ تعلقات خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ امریکہ نے نارڈ اسٹریم 2 پر پابندی عائد کی اور اس کو نہیں آگے بڑھنے دیا، لیکن جرمنی پھر بھی کوشش کر رہا تھا کہ یہ منصوبہ خراب نہ ہو۔ لیکن اب 3 دن پہلے جو حالات ایسے تبدیل ہوئے ہیں کہ جرمنی نے پہلی مرتبہ 75 سال میں پہلی مرتبہ اپنی دفاعی پالیسی میں تبدیلی کر کے انہوں نے کہا کہ اب ہم یوکرائن کو اینٹی ٹینک وہ بھیجیں گے، میزائل بھیجیں گے 1000، ہم ان کو اسٹنگر میزائل بھیجیں گے، اور جرمنی کا جو پرانا اسلحہ نیدرلینڈ کے پاس اور ادھر دوسرے بیلجیم کے پاس اور ڈنمارک کے پاس ہے، ان کو کہا کہ اور اسکینڈینیویا ادھر بالٹک اسٹیٹ میں ان کو کہا کہ وہ بھی آپ یوکرائن کو بھیج سکتے ہیں۔ یہ جرمنی کے نئے چانسلر اولف شولز کی طرف سے ایک بہت بڑا یو ٹرن ہے۔ سوشل ڈیموکریٹک پارٹی سے ان کا ڈیموکریٹ پارٹی سے تعلق ہے، اولف شولز کا پرانے سوشلسٹ ہیں، وہ ابھی تک ریزسٹ کر رہے تھے، ان کی مخلوط حکومت ہے جرمنی میں، اور گرینز ان کے ساتھ شامل ہیں جو کہ ایک امن پر یقین رکھنے والی پارٹی ہے، جنگ کے خلاف ہے، انوائرمنٹ کی وہ کرتی ہے۔ تو گرینز اور ان کی پارٹی اور خود جرمنی کی معاشرے میں روس کے خلاف یا روس سے جنگ کرنے کے لیے کے حق میں کوئی جو تھا ایپیٹائٹ نہیں تھی، لیکن اب جرمنی کے چانسلر نے جرمنی کی پالیسی میں بنیادی تبدیلی کا اعلان کر کے یورپی یونین کے ساتھ ایک پیج پر آ گئے ہیں۔ اسی طرح فرانس کے جو نوجوان صدر ہیں ایمینوئل میکرون، وہ پہلے ایسے سائے میں تھے اینگلا مرکل کے، جو کہ جرمنی کی چانسلر تھی، اور ان کو دا اونلی مین ان یورپ کہا جاتا تھا اس خاتون کو، کیونکہ انہوں نے بڑے دبنگ انداز میں، بڑے وزڈم کے ساتھ، بڑے ہوشیاری کے ساتھ یورپی یونین کو لیڈ کیا۔ جب وہ ہٹی، ان کی جگہ اولف شولز آئے، تو وہ ابھی نئے ہیں، تو اب ایمینوئل میکرون جو ہیں وہ یورپ کے لیڈر ہونے کا رول لینا چاہتے ہیں، اور جرمنی اور فرانس دونوں کی برطانیہ
برطانیہ سے نہیں بنتی، اور برطانیہ جبکہ یورپی یونین سے باہر نکل چکا ہے تو جرمنی اور فرانس مل کر یورپ کو لیڈ کرنا چاہتے ہیں، جس میں میکرون اپنے آپ کو چونکہ وہ پہلے سے اقتدار میں ہیں تو وہ اپنے آپ کو لیڈرشپ کے رول میں پاتے ہیں۔ تو شروع میں جب میں نے بھی اپنی ویڈیوز میں کہا تھا کہ جرمنی اور فرانس کی پوزیشن برطانیہ اور امریکہ سے مختلف ہے، اور وہ روس کے ساتھ بگاڑنا نہیں چاہتے۔ یہی وجہ ہے کہ جرمن چانسلر اور فرانس کے صدر دونوں نے روس کا دورہ کیا اور ولادیمیر پوٹن سے بات چیت کی۔ اس کے علاوہ جرمنی اور فرانس دونوں کی بے شمار کمپنیاں، سینکڑوں ہزاروں کمپنیاں روس میں کاروبار کر رہی ہیں، اور روسی کاروبار ان دو ممالک میں ہیں۔ اس کے ساتھ اٹلی کی بہت ساری کمپنیاں جو ہیں وہ روس میں کاروبار کر رہی ہیں۔ تو انرجی اور بزنسز کے ذریعے اور جڑا ہوا ہے یورپ روس کے ساتھ، اور یورپ کے یہ اہم ممالک جرمنی اور فرانس روس کے ساتھ اچھا تعلق رکھنا چاہتے ہیں۔ اٹلی بھی اس میں شامل ہے، لیکن پچھلے 3 دنوں میں امریکہ نے ایسا دباؤ استعمال کیا، اور جو ان کا کیا کہتے ہیں ولادیمیر پوٹن نے جو ملٹری آپریشنز شروع کیے یوکرائن میں، اس کے بعد جرمنی اور فرانس جو ہیں وہ مکمل طور پر امریکہ کے ساتھ نظر آتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ یورپی یونین نے اپنی تاریخ کی سخت ترین پابندیاں روس پر عائد کر دی ہیں۔ روس کے کمرشل جہاز، روسی کمپنیوں کے ہوائی جہاز بھی اب نہیں جا سکتے یورپین جو ایئر سپیس ہے وہ بند کر دی گئی ہے۔ بینکوں پر پابندیاں لگا دی گئی ہیں، کاروباروں پر پابندیاں لگا دی گئی ہیں، اس کی ٹرانزیکشنز پر پابندیاں لگا دی گئی ہیں۔ یہ جو کیا کہتے ہیں سوشل ورلڈ وائڈ انٹر بینکنگ ٹرانزیکشن کا ٹیلی کمیونیکیشن نیٹ ورک، جس کو سوئفٹ کہتے ہیں، سوئفٹ سے یورپی یونین نے نکال دیا ہے روسی بینکوں کو۔ سوئفٹ ایک ایسا نظام ہے جس کے ذریعے بین الاقوامی پیسے منتقل ہوتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ، یہ سوئفٹ کوڈ ہوتا ہے۔ یہ بیلجیم میں کمپنی ہے، یورپی کمپنی ہے، جس میں تقریباً دنیا کے 11,000 جو ہیں بینک اس میں شامل ہیں، 200 ممالک میں اس میں یہ شامل ہیں سوئفٹ کے سسٹم میں، اس سے منسلک ہیں۔ یہ ٹریلینز آف ڈالرز کی اور پاؤنڈز کی اور یوروز کی ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں سوئفٹ کے ذریعے۔ تو سوئفٹ سے جب کاٹ دیا گیا اس کو کیا نام ہے روس کو، تو یہ روس کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ برطانیہ نے بھی سخت ترین جو ہیں پابندیاں عائد کی ہیں۔ یورپی یونین اور برطانیہ دونوں نے روس کی شخصیات پر، سیاستدانوں پر، کاروباری لوگوں پر ان کی اثاثے فریز کر دیے ہیں، ان کی جو وہاں پر جائیدادیں ہیں وہ ضبط ہو سکتی ہیں، ان کے بینک اکاؤنٹ بند کر دیے گئے ہیں، ان کا ٹریول پہ پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ روس کے ساتھ کوئی کاروبار نہیں کر سکتا، روس کو کوئی پیسے نہیں بھیج سکتا، روس سے کوئی جہاز جا نہیں سکتا۔ تو یہ روس کو بالکل یعنی یہ سینکشن نہیں ہے، یہ روس کا محاصرہ ہو چکا ہے۔ یہ یورپی یونین اور برطانیہ کے ساتھ ساتھ امریکہ نے اس سے بھی کئی ہاتھ آگے بڑھ کر روس کے اوپر سینکشنز عائد کی ہیں۔ تو گزشتہ 3 دن میں ایک ایسا ماحول بن گیا ہے جس سے یہ لگتا ہے کہ روس جو ہے وہ تنہا ہو گیا ہے، اور یورپی یونین جس میں پہلے جرمنی اور فرانس اور بعض ممالک روس کے لیے کچھ نرم گوشہ رکھتے تھے، وہ اب بہت ہارڈ لائن لے چکے ہیں۔ اب یہ ہم نہیں جانتے، جیسے کہ اتنے بڑے بڑے سٹیکس انوالو ہیں جرمنی، فرانس اور یورپی کاروباری کمپنیوں کے روس میں، کہ مجھے نہیں لگتا کہ حقیقت میں وہ روس کے ساتھ کوئی اس طرح سے دشمنی مول لیں گے۔ لیکن وہ یہ جو روس کا یوکرائن میں آنا ہے، اس کو انہوں نے اپنے لیے ایک دوسرا چانس سمجھا ہے روس کو کمزور کرنے، روس کو ختم کرنے کا۔ پہلے جب سوویت یونین کو کمزور کیا گیا، جب سوویت یونین کو توڑا گیا، یعنی ان کو مجبور کیا گیا کہ وہ الگ ہو جائیں 15 ریپبلکس 1991 میں، تو اس کو مغرب نے اپنی بہت بڑی کامیابی قرار دیا تھا اور کہا تھا کہ ہم نے ایک سسٹم کو جس نے ہمیں چیلنج کیا تھا 1917 میں، اس سسٹم کو ہم نے ختم کر دیا، شکست دے دی، اور دنیا میں سرمایہ داران نظام کی فتح ہے۔ لیکن
10 साल के बाद तकरीबन 8 साल के बाद व्लादिमीर पुतिन रूस के स्टेज पर आए और फिर पिछले 20 साल में उन्होंने रूस को ना सिर्फ अपने पांव पे खड़ा किया बल्कि अब 2021-22 में रूस ने चैलेंज कर दिया। पहले शाम में अमेरिका को चैलेंज किया और उसके बाद उसने ये नेटो को चैलेंज कर दिया। तो अब जब रूस ने अपनी फौज यूक्रेन में भेजी है और यूक्रेन में रेजिस्टेंस हो रही है रूस की फौजों को, तो मगरबी ममालिक को अमेरिका ने और बरतानिया ने यह कहा है कि यही मौका है व्लादिमीर पुतिन को घेरने का, व्लादिमीर पुतिन पर एक ज़रबेकारी लगाने का। या तो हम रूस में रिजीम चेंज लाकर अपनी पसंद का बंदा ले आएंगे और रूस को, या फिर हम उसे इतना कमजोर कर देंगे कि रूस जो है घुटनों के बल गिर जाएगा। तो ये उन्होंने इसको एक मौका जाना है। अब हुआ यह है कि अब सारे यूरोपीय यूनियन के ममालिक, जर्मनी से लेकर जो पहले इनकार करता था, सारे ममालिक धड़ाधड़ असलहा यूक्रेन में भेज रहे हैं। यूक्रेन का जो सदर है, यूक्रेन का एक यानी इस वक्त वो हुकूमत, उसके मुल्क में दूसरे मुल्क की फौज आ चुकी है और कई जगहों पर वो कब्जा कर चुके हैं, लेकिन उसने हर शहरी को कहते हैं जो आता है उसको असला देते हैं और वो कह रहे हैं कि बाहर से भी लोग आए, लटविया से, एस्टोनिया से जो है लोग आए, क्या नाम इधर यूक्रेन और आकर लड़े। पोलैंड के लोग कहते हैं कि हम जाके यूक्रेन में लड़ेंगे। किराए के कातिल, मर्सनरीज, डाकू, मुजरिम, क्रिमिनल्स, हर किसी के हाथ में हथियार दिए जा रहे हैं और उनको कहा जा रहा है कि रूस के खिलाफ लड़ो। लेकिन इसका नतीजा ये होगा कि यूक्रेन में इतना असलहा पहुंच गया है बाहर का, यूक्रेन में इतने किराए के कातिल पहुंच गए हैं, यूक्रेन में अंदर जो यूक्रेनियन नेशनलिस्ट हैं, वो राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट हैं, वो अपने मुखालिफिन को चुन चुन कर मार सकते हैं। तो यूक्रेन को दूसरा शाम बना दिया गया है, यूक्रेन को बनाने की कोशिश की जा रही है, यूक्रेन को इराक बनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ये यूक्रेन में ये लड़ाई जो है ये रूस को हर्ट करेगी, रूस को परेशान करेगी। अब आते हैं चीन की तरफ। चीन और अमेरिका के दरमियान राइवलरी आप जानते हैं, हम कई बार बात कर चुके हैं, पूरी दुनिया का मीडिया इसके बारे में बात करता है, पूरी दुनिया में हो रही है कि चीन और अमेरिका के दरमियान सख्त मुकाबला है, बल्कि लड़ाई की पोजीशन है, जहां पर वो साउथ चाइना सी में और साउथ ईस्ट एशिया में चीन का घेराव किया गया है। ताइवान के ऊपर चीन के साथ लड़ाई है, चीन को अफ्रीका में चीन के साथ लड़ाई है, एशिया में चीन के साथ मुकाबला है। चीन बड़ा नंबर 1 टारगेट है, लेकिन इस वक्त अमेरिकी हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है। पिछले 10 दिनों के दौरान, खुसूसन पिछले 4-5 दिनों के दौरान अमेरिकी हुक्काम ने दर्जनों कॉल्स की हैं और मीटिंग्स की हैं चाइनीज हुकाम के साथ और उनसे बातचीत की है रूस के हवाले से। यूरोपीय यूनियन के ममालिक भी चीन के साथ यही कर रहे हैं। अमेरिका चीन पर तनकीद रोक चुका है। उनकी कोशिश ये है कि चीन को रूस से अलग किया जाए, रूस को मुकम्मल तौर पर आइसोलेट किया जाए, और चीन इस वक्त अगर न्यूट्रल भी हो जाए तो ये भी अमेरिका और मगरिब के हक में है, क्योंकि वो व्लादिमीर पुतिन को तनहा करके सजा दे सकते हैं। चीन का सिर्फ यूरोपीय यूनियन से $800 अरब का कारोबार है। चीन का बहुत बड़ा तिजारत है यूरोपीय यूनियन से। इसी तरह चीन के अमेरिका के साथ भी तिजारती रवाबित हैं और जगह। अब ये चीन के लिए बहुत बड़ा इम्तिहान है कि वो रूस ने जो ये काम किया है यूक्रेन में, इसके ऊपर वो मगरिब और उसके साथ रूस के साथ डट कर खड़ा हो जाए और कहे कि आपने जो किया वो गलत किया और मैं रूस के साथ हूं, रूस ने जो भी किया हम उसका साथ देंगे। ये जो चीन और रूस के दरमियान 2008 से जो पार्टनरशिप आ रही है और दोनों एक दूसरे का मुकम्मल यानी साथ देने का ऐलान कर चुके हैं, और अभी विंटर ओलंपिक्स के शुरू जो हुए जनवरी में, उसमें उन्होंने कहा, क्या नाम है, चीन और रूस ने जो मुश्तरका एलामिया जारी किया उसका भी यही मफहूम था कि चीन और रूस दोनों शोल्डर टू शोल्डर हैं, एक दूसरे का साथ देंगे। लेकिन अभी ये जो जुमेरात को रूसी फौज दाखिल हुई है यूक्रेन में, मशरिक जुनूब से और मशरिक से और शुमाल से बेलारूस के रास्ते, और वो अपना ऑपरेशन कर रही है, तो इस दौरान चीन ने गैर जानिबदार रहने का ऐलान कर दिया है। अब चीन ये कहता है कि जंग यूक्रेन की खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ और सालमियत
کا وہ حامی ہے اور یوکرائن پر قبضے کے حق میں نہیں، لیکن ساتھ میں یہ چین یہ بھی کہتا ہے کہ نیٹو کو اور امریکہ کو اور یورپی یونین کو جو روس کے سیکیورٹی کنسرنز ہیں ان کا خیال رکھنا چاہیے، روس کے گرد جو گہراؤ کیا جا رہا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، نیٹو کی جو ایکسپینشنز ہیں روس کی سرحدوں کی طرف وہ نہیں ہونی چاہیے، میزائل نہیں نصب ہونے چاہیے، اور یورپ میں سیکیورٹی کا ایک نیا نظام، ایک متوازن نظام لایا جانا چاہیے۔ تو ایک لحاظ سے تو چین کی پوزیشن بڑی ریشنل ہے اور بیلنسڈ ہے اور غیر جانبدار ہے، لیکن مغرب والے اس کو یوں پیش کر رہے ہیں کہ جیسے ایسے وقت میں جب ولادیمیر پوٹن نے ایک بہت بڑا رسک لیا ہے ادھر اپنی افواج بھیج کے یوکرائن میں، تو چین اس قدر شد و مت کے ساتھ، اس قدر جذبے کے ساتھ روس کے ساتھ نہیں کھڑا جیسے کہ اس کا ہونا چاہیے۔ لیکن یہ کہنا غلط فہمی ہوگی یا جان بوجھ کر وہ ایسا کہہ رہے ہیں، چین کا انداز روس سے مختلف ہے۔ چین کبھی بھی روس کی طرح اس نے ایسے اگریسو وہ نہیں کی۔ روس تو چونکہ ایک سابق سپر پاور ہے، یورپین پاور رہا ہے، امپیریل پاور رہا ہے، یورپ کے ساتھ جنگوں میں شریک رہا ہے، ممالک کے ساتھ الائنسز میں شریک رہا ہے، پھر سوویت یونین کی شکل میں سپر پاور رہا ہے، تو لہٰذا روس کی لیڈرشپ جو ہے وہ جب بولتی ہے تو اب بھی سپر پاور کی طرح بولتی ہے اور ایک سپر پاور کی طرح وہ ایکٹ کرتے ہیں، جبکہ چین بڑے گریجولی اوپر آگے جا رہا ہے اور اس نے یہ جو ترقی کی ہے، اس نے یہ جو طاقت حاصل کی ہے وہ معاشی میدان میں حاصل کی ہے، تجارت کے میدان میں حاصل کی ہے، فوجی میدان میں اس نے روس کی طرح ٹرائی نہیں کی اس نے، تو لہٰذا چین کا انداز دھیما ہے۔ چین روس کی طرح یعنی اس نے ایکشن بھی نہیں کیا اور دھمکیاں بھی نہیں دی اور پھر ان پر عمل بھی نہیں کیا، لیکن اس سے یہ کہنا غلط ہوگا کہ چین روس کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا۔ اس وقت چین اور ہندوستان دونوں سیکیورٹی کاؤنسل میں جب یوکرائن پر قرارداد آئی تو روس نے تو اسے ویٹو کیا، لیکن چین اور ہندوستان غیر جانبدار رہے، ابسٹین کیا انہوں نے۔ تو اس وقت جو ولادیمیر پوٹن ہے ان کی پوزیشن بہت چیلنجنگ ہے۔ ان کا مقابلہ یوکرائن سے صرف نہیں ہے، ان کا مقابلہ پوری مغربی دنیا سے ہے، ان کا مقابلہ امریکہ سے ہے، ان کا مقابلہ کرائے کی فوجوں سے ہے، ان کا مقابلہ مغربی ہتھیاروں سے ہے، ان کے خلاف چاروں طرف سے ان پر حملے ہو رہے ہیں۔ یوکرائن میں تو لڑائی جاری ہے، بالٹک سٹیٹس، فن لینڈ، سویڈن، پولینڈ، یہ سارے ممالک جو ہیں یہ روس کے لیے ایسے منہ کھولے بیٹھے ہیں اور یوکرائن کو انہوں نے میدان جنگ کے طور پر وہ دیکھ رہے ہیں۔ تو پریزیڈنٹ پوٹن نے جو یوکرائن میں کارروائی کی وہ انہوں نے بہت تنگ آ کر اور مجبور ہو کے کی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یوکرائن میں 2014 میں ایک کودتا کیا گیا، ایک بغاوت کے ذریعے، جس کی سپورٹ جارج سورس، ایک بہت مشہور اور بہت امیر یہودی، امریکن ہنگارین یہودی جو کر رہا تھا، اور وہ دنیا بھر میں امریکی جمہوریت اور امریکی اس کو یعنی جو حکومت کے پلانز ہے اس کو وہ سپورٹ کرتا ہے اور میڈیا کو وہ سپورٹ کرتا ہے۔ تو جارج سورس نے 2014 میں اورنج ریولوشن میں بھی کو بھی سپورٹ کیا تھا، اور 2004 میں بھی اورنج ریولوشن کا سپورٹ کیا، اور 2014 میں بھی اس نے بغاوت کو سپورٹ کیا، اور وہ روس نواز حکومت کو ہٹا کر وہاں پر ایک مغرب نواز حکومت لائی گئی اور یوکرائن کو مرکز بنا دیا روس کے خلاف سرگرمیوں کا۔ اب آپ پاکستان کی مثال لیجئے، پاکستان کو افغانستان میں ایسی کوئی حکومت قبول نہیں جو افغانستان کی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال کرے، اور پاکستان پچھلی حکومت کے دور میں مسلسل یہ بات کہتا رہا ہے کہ افغان سرزمین ہمارے خلاف ہندوستان اور استعمال کر رہا ہے۔ تو آپ یہ سوچیں، جب پاکستان جیسا ایک کمزور اور چھوٹا ملک افغانستان میں یہ برداشت نہیں کر سکتا، تو روس جیسا ایک ملک کیسے یہ برداشت کر سکتا ہے کہ بیلاروس میں، یوکرائن میں، جارجیا میں، مالدووا میں، قازقستان میں، کرغیزستان میں اس کے خلاف، بالٹک سٹیٹس میں اس کے خلاف مسلسل اس کے پڑوسیوں کی سرزمین کو استعمال کیا جائے۔
تو यूक्रेन में जो कुछ हो रहा था, यूक्रेन में बहुत बड़े बड़े माफिया हैं, प्रॉपर्टी का माफिया, रियल एस्टेट का माफिया है, असलहा के माफिया हैं यूक्रेन में। मगरबी, अब आप देखें ना टीवी पे, जब आप सोशल मीडिया पे यूक्रेनी खवातीन को देखते हैं, लड़कियों को बोलते, लड़कों को बोलते देखते हैं, वो बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं। बहुत ज्यादा अमरीकी आते हैं यूक्रेन में। मेरे कई जानने वाले, मेरे जाती दोस्त, मैं जाती स्टोरियों से वाकिफ हूं अमेरिकन की, कि जो यूक्रेन में सिर्फ इसलिए आए कि वहां की औरतें बहुत खूबसूरत हैं और उनके साथ उन्होंने ताल्लुक बनाया, रिश्ते बनाए, वो और फिर वहां पर वो एनजीओ चलाते हैं, वहां पर वो फंडिंग करते हैं, वहां पर वो उन्होंने एक बेस बना दिया था यूक्रेन को रूस के खिलाफ। तो व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि ये नामंजूर है। उसके साथ साथ यूक्रेन की 20% आबादी रूसी जबान बोलने वाली रूसी नस्ल लोग हैं। अब रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन, जो कि एक ट्रेडिशनल और रिवायती इंसान है और जो बड़े एक रोमांटिक उनका ख्वाब है कि रूसी कौम को वो एक यूनिट के तौर पर, एक इकाई के तौर पर देखते हैं। व्लादिमीर पुतिन की नजर में यूक्रेनियन, बेलारूस के लोग, बेलारूसियन और रूसी, ये एक कौम है जिनका आगाज यूक्रेन के कैपिटल कैफ से हुआ था। ये कैफ का शहर जो है ये 980 ईस्वी में आबाद किया गया था और ये रूसो लोग, यहाँ पे रशियन लोग यहाँ से आए, शुरू हुए थे। ये मॉस्को से 600 साल ज्यादा पुराना शहर है। ये रूसी सकाफत का, रूसी मैथोलॉजी का, रूसी स्पिरिचुअलिज्म का मरकज है। तो व्लादिमीर पुतिन ये कहते हैं कि यूक्रेनियन और हम में फर्क नहीं है, वो हमारे भाई हैं, वो हमारे कजन्स हैं, वो उनको प्यार से लिटिल रशियंस कहते हैं। इसी तरह बेलारूस के लोग भी वो कहते हैं रूसी हैं। तो वो ये कहते हैं कि एक तो आप नेटो की और मगरिब की साजिशों में ना आए, हम अपने मुल्क को, अपनी सरजमीन को हमारे खिलाफ इस्तेमाल ना होने दें। और दूसरा वो ये कहता है, ये पुतिन का शायद ख्वाब है, शायद उनकी ख्वाहिश है कि वो बेलारूस, यूक्रेन और रूस को इकट्ठा कर दें। जब वो रूसी इस नेशनलिज्म की बात करते हैं तो इसको जो बाइडेन और अमेरिकन ये कहते हैं कि व्लादिमीर पुतिन सोवियत यूनियन को बहाल करना चाहते हैं। हालांकि पुतिन का जो ये तस्वुर है, ये वो एथनिक बुनियादों पर या नस्ली या कौमी बुनियादों पर वो ये बात कर रहे हैं और वो ये कहते हैं कि हम यूक्रेन को रूस में शामिल नहीं करना चाहते। वो ये कहते हैं कि हम यूक्रेन को जम नहीं करना चाहते, वहां पे कब्जा नहीं करना चाहते। हम ये कहते हैं कि यूक्रेन में एक ऐसा विफाकी निजाम तश्कील दिया जाए जिसमें मुख्तलिफ जो रीजन्स हैं, जो सूबे हैं, उनको दाखिली खुद मुख्तारी हासिल हो और वो काफी ज्यादा खुद मुख्तारी उनके लिए चाहते हैं। तो ये जो डोंबस का रीजन है जहां पर 75% रूसी रहते हैं, वो चाहते हैं कि यहाँ पे ये जो दो रियासतें हैं, डोनेट और लुहांस्क, जिनको उन्होंने तस्लीम किया है, इनको दाखिली खुद मुख्तारी दी जाए और इनको रूसियों को इक्वल ट्रीट किया जाए। लेकिन यूक्रेनियन जो हैं वो रूसियों के खिलाफ मुसलसल वायलेंस कर रहे थे, उनको तशद्दुद का निशाना बना रहे थे। रूसी जबान पे पाबंदी थी, स्कूलों से रूसी जबान को खत्म किया जा रहा था, रूसी कल्चर को खत्म किया जा रहा था। तो यूक्रेन में एक ऐसा तबका है जो कजन होने के बावजूद रूस के सख्त खिलाफ है। लेकिन रूस में और रूस के सदर और रूस के अंदर और यूक्रेन के अंदर जो रूसी हैं, उनका ये एक रोमांटिक ड्रीम है कि हम इकट्ठे हों और रूस एक बड़ी ताकत बने। लेकिन उनकी राह में बड़ी रुकावट यूक्रेन की वो नौजवान नस्ल है, यूक्रेन के वो नौजवान लड़के लड़कियां हैं जो व्लादिमीर पुतिन के इस बात से इत्तेफाक नहीं करते। वो खुद को यूरोपियन समझते हैं, वो यूरोपीय यूनियन का हिस्सा बनना चाहते हैं, वो मगरबी जमहूरियत से मुतासिर हैं, वो मगरबी निजाम से मुतासिर हैं और वो कहते हैं कि हम आपके साथ नहीं आना चाहते। तो अब इसका एक तरीका तो ये हो सकता है कि यूक्रेन में, मगरबी यूक्रेन जो कि यूरोपीय है, जो यूरोपीय में जाना चाहता है, वो यूरोप के साथ हो और ये जो मशरिकी यूक्रेन है जहां पे रूसी रहते हैं,
پھر اس میں ایک بائیفرکیشن ہو جائے، ایک آئرن کرٹن بیچ میں آ جائے، اور کچھ حصہ یوکرائن کا روس کے ساتھ رہے اور کچھ حصہ جو ہے وہ یوکرائن ہو، مغربی یوکرائن کا. تو اس کے علاوہ اسٹریٹجکلی جو کریمیا ہے، جو جنوبی یوکرائن ہے، اس میں بھی روس کے بحری بیڑے موجود ہیں. تو روس کی کوشش یہ ہے کہ جنوب سے لے کے مشرق تک کی پٹی جو یوکرائن کی ہے، جہاں پہ روسی لوگ بستے ہیں، اس کو کنٹرول کیا جائے. روس کا جو کیف کا شہر ہے وہ چونکہ روس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، تو روس کی یہ خواہش ہوگی کہ ایک اپنی فرینڈلی حکومت قائم ہو جائے یوکرائن میں، جو روس کے خلاف سازشیں نہ کرے، جو روس کے لیے خطرہ نہ ہو، اور جو روس کو جو ہے پریشان نہ کرے. اب پتہ نہیں ان کی یہ خواہش پوری ہوتی ہے کہ نہیں. اس وقت بیلاروس کے ایک مقام پر روس اور اس کے درمیان مذاکرات ہو رہے ہیں، حکومت یوکرائن کی حکومت کے درمیان. روس کوشش کرے گا کہ یوکرائن اس کے مطالبات مان لے اور یہ سیز فائر ہو جائے، لیکن یوکرائنی حکومت جو ہے شاید وہ آسانی سے نہ مانے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو یوکرائن کے موجودہ صدر ہیں وہ امریکہ کے زیر اثر ہیں. وہ امریکہ کے جو بائیڈن کئی بار ان سے بات کرتے ہیں، حالانکہ وہ جانتے ہیں، انہوں نے ابھی اپنے خطاب میں بھی کہا تھا کہ جب ہم پہ حملہ ہوا تو کسی نے ہمارا ساتھ نہیں دیا، لیکن وہ امریکہ کے زیر اثر ہیں. اور امریکہ کے لیے یہ بہت بات خوش آئند ہے، امریکہ کے اس لحاظ سے کہ امریکہ چاہے گا کہ یوکرائن میں کرائسس جاری رہے. امریکہ چاہے گا کہ روس کی فوج یوکرائن میں آ گئی ہے تو اب یہاں سے باہر نہ نکلنے پائے اور یوکرائن میں خانہ جنگی جاری رہے، کیونکہ جب تک یوکرائن میں روس کی فوج موجود ہوگی امریکہ کے پاس پروپیگنڈا بھی ہوگا. امریکہ یورپ والوں کو بھی ڈرائے گا کہ اب اس نے یوکرائن پہ قبضہ کیا، وہ پولینڈ کے پیچھے آ رہا ہے، رومانیہ کے پیچھے آ رہا ہے، بلغاریہ کے پیچھے آ رہا ہے، ٹھیک ہے، مالدووا کے پیچھے آ رہا ہے، پھر آپ کے پیچھے آ رہا ہے. تو امریکہ نہیں چاہے گا کہ یوکرائن اور روس کے درمیان امن قائم ہو. امریکہ نہیں چاہے گا کہ یوکرائن کی فوج جو ہے روس کی فوج جو ہے وہ یوکرائن سے نکل جائے. تو میں نے آج اب تک جو آپ کو بتایا اس میں میں نے چین، فرانس، جرمنی کی جو چینج آئی ہے اسٹانس میں، چین میں تو نہیں آئی، چین کا ابھی تک کا رسپانس روس کی شاید توقعات کے مطابق نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ ان کی آپس میں ڈیپ انڈرسٹینڈنگ ہو. اب آ جاتے ہیں ولادیمیر پیوٹن کی طرف کہ ان کے پاس کیا آپشنز ہیں. دیکھیے، ولادیمیر پیوٹن نے یہ جو فوج بھیجی ہے یوکرائن میں، یہ کوئی بلا سوچے سمجھے نہیں بھیجی، وہ اس کے لیے بڑے عرصے سے تیاری کر رہے تھے. انہوں نے مختلف سیناریو کو دیکھا، انہیں پتا تھا کہ ان کے خلاف سینکشن لگے گی. شاید فرانس اور جرمنی کا یوں رول تبدیل کر لینا ان کے لیے غیر متوقع ہو، اور یورپ میں جو پبلک اوپینین پروپیگنڈے کی وجہ سے، روس مخالف پروپیگنڈے کی وجہ سے متحرک ہو رہی ہے روس کے خلاف، یہ بھی ان کے خلاف جائے گا، ولادیمیر پوٹن کے خلاف. کیونکہ ادھر کیا کہتے ہیں، پراگ میں، جرمنی میں، سوئٹزرلینڈ میں، فرانس میں، ہر جگہ روس کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں. پولینڈ میں لوگ سرحد پر آ کر یوکرینین کو لے جا رہے ہیں، ریفیوجیز کو گھروں میں پناہ دے رہے ہیں. تو ایک پبلک اوپینین پیوٹن کے خلاف یورپ میں متحرک ہو رہی ہے، اور اسے مغربی میڈیا، سوشل میڈیا کے ذریعے وہ ہوا دے رہے ہیں تاکہ ولادیمیر پیوٹن کو ایک ولن کے طور پر، ایک برے شخص کے طور پر، ایک ناپسندیدہ شخص کے طور پر پیش کیا جائے اور اس سے نجات حاصل کی جائے. تو ولادیمیر پیوٹن کی کوشش تو یہ ہوگی کہ جو یہ یوکرائن کا آپریشن ہے اس کو جلد از جلد ختم کیا جائے، اس پر اپنے اہداف حاصل کیے جائیں اور یوکرائن سے نکلا جائے. کیونکہ جتنا عرصہ روس یوکرائن میں رہے گا اس کا روس کو نقصان پہنچے گا. جہاں تک سینکشن کی بات ہے، سوئفٹ سے جب روس کو نکال دیا گیا اس کا پریشر روس پر آئے گا، لیکن چین کا ایک کراس بارڈر انٹر بینک میسیجنگ سسٹم چین نے ڈیولپ کیا ہے، CIPS. تو روس شاید اس میں شامل ہو جائے تو پھر چین اور روس مل کر مغرب کے سوئفٹ کے نظام سے باہر ہو کر اپنا پیسوں کی ٹرانزیکشنز کر سکتے ہیں. اسی طرح چین اور روس ایک دوسرے ایسے بلاک میں شامل ہیں جس میں برازیل، رشیا، انڈیا، ساؤتھ افریقہ اور چائنا
شامل ہیں، یہ بلاک بھی اپنی کرنسی کے پلان بنا رہا ہے کہ ڈالر کے متبادل کرنسی ہو. اسی طرح چین اور روس کے درمیان جو ہے تعاون ہو سکتا ہے، اور مغرب کی یہ جو سینکشنز ہیں ان کو کسی حد تک کاؤنٹر کیا جا سکتا ہے. رشینز بار بار کہہ چکے ہیں کہ وہ ان سینکشنز کے لیے تیار تھے، ان سینکشنز سے وہ نبٹ سکتے ہیں. چین چونکہ انرجی ہنگری ملک ہے، اس لیے روس کو اپنی گیس چین بھیجنے پر، اور وہ ایشیا کے ایسے ممالک جہاں گیس کی ضرورت ہے وہاں پر وہ اپنی گیس اور کموڈیٹیز فروخت کر سکتا ہے. آخر ایران جیسا ایک ملک اتنی سینکشن سے بچ کے رہا ہے تو روس بھی اس میں شاید سروائیو کر جائے. لیکن لانگ ٹرم میں جب اگر پوٹن نے اپنے اہداف حاصل کر لیے اور یوکرین میں اپنے مشن کو جلد از جلد مکمل کر کے وہاں پر جو ان کی کوشش ہے جس کو وہ کہتے ہیں کہ ڈی نازیفیکیشن، یعنی نازی، جرمن نازی جو تھے ہٹلر کے جیسے لوگ، ہٹلر کی سوچ والے لوگ، ہٹلر کی آئیڈیالوجی والے لوگ اس وقت یوکرین میں حکومت کر رہے ہیں، ان کو ہم نے ہٹانا ہے. روس کے دشمن لوگوں کو ہم نے ہٹانا ہے، ان کو ہم نے ان کے زور کو ختم کرنا ہے. اگر تو وہ اپنے یہ اہداف حاصل کر لیتے ہیں تو پھر پیوٹن بہت طاقتور ہو جائیں گے، پیوٹن کا بہت اثر ہوگا، اور پھر یورپ والے پیوٹن کے سامنے دوبارہ ان کے ساتھ بات چیت کریں گے. لیکن اگر پیوٹن کو تنہا کر کے ان کو بہت زیادہ پریشر میں لایا گیا اور چین جن پر ان کا انحصار بڑھتا جائے گا، روس کا چین کا رول بڑا اہم ہے. چین بھی ایک ریاست ہے اور ریاست ہمیشہ اپنے مفادات کو دیکھتی ہے. تو چین اب یہ دیکھ رہا ہے کہ روس اس سے برابری کی بنیاد پر ڈیلنگ کر رہا ہے، اور روس امریکہ اور یورپ کے ساتھ بھی برابری کی بنیاد پر ڈیلنگ کر رہا ہے، کیونکہ ولادیمیر پوٹن کہتے ہیں کہ ہم ایک بڑی انٹرنیشنل پاور ہیں، سپر پاور ہیں. تو جب ایک بلاک مکمل خلاف ہو گیا ہے مغربی بلاک روس کے، تو اس ایسے میں روس کا انحصار چین پر بڑھتا جائے گا. تو جب ان کا انحصار چین پر بڑھتا جائے گا تو یہ تعلق شاید برابری کا نہ رہے، اس میں چین کو اپر ہینڈ حاصل ہوگا. چین کی نظر ہوگی روس کے میں بہت زیادہ قدرتی وسائل ہیں، روس میں آبادی بہت کم ہے، چین میں آبادی بہت زیادہ ہے. روس کا جو اسفیئر آف انفلوئنس ہے یا بیک یارڈ ہے، سینٹرل ایشیا ہے، وہاں پر بھی بہت زیادہ نیچرل ریسورسز ہیں. تو اگر روس چین کے اوپر انحصار کرنے لگے گا سیاسی طور پر اور ایکسپورٹس کے لیے اور تجارتی طور پر، معاشی طور پر، تو چین کو زیادہ لیوریج حاصل ہو جائے گا. اب چین اس میں اپنا ایڈوانٹیج دیکھے گا، لیکن چین جیسا ملک ہے، جیسے ان کی پالیسی مغرب کے مقابلے میں بہت ایتھیکل ہے اور وہ ایتھیکل اس کو فالو کر رہے ہیں، تو توقع کی جا سکتی ہے کہ چین روس کے ساتھ رسپیکٹ کے ساتھ، احترام کے ساتھ ٹریٹ کرے گا اور روس کی مدد کرے گا ایک ثالث کے طور پر یوکرین اور روس کے درمیان یہ جو مسئلہ ہے اس کو حل کروانے میں. اور امریکہ کا جو منصوبہ ہے کہ یوکرین کا یہ کرائسس جاری رہے، اور جتنا یہ جاری رہے گا یورپی سارے امریکہ کے پروں کے نیچے بیٹھے ہوں گے، اور جو اب نیٹو دوبارہ مضبوط ہو کے سامنے آ رہا ہے اور یورپی یونین اکٹھی ہو گئی ہے، اور فرانس اور جرمنی جیسے باغی ہونے والے مغربی یورپ کے ممالک امریکہ سے باغی ہونے والے پھر امریکہ کے ساتھ نظر آ رہے ہیں. یہ چینج ہو سکتا ہے پھر وقتی ہو، اور یہ تمام ممالک بھی چین کی طرح اپنے اکنامک انٹرسٹ کو دیکھیں، کیونکہ فرانس، جرمنی، اٹلی، نیدرلینڈ، یہ روس کے بغیر بڑا ان کو نقصان ہوگا، تجارتی نقصان ہوگا، معاشی نقصان ہوگا، اور یہ اس کو زیادہ عرصہ سسٹین نہیں کر سکیں گے. انرجی کا کرائسس بڑھے گا، قیمتوں میں اضافہ ہوگا، انفلیشن بڑھے گی. امریکہ ان کو لیکویفائڈ گیس دے کر ان کا مسئلہ مستقل حل نہیں کر سکتا. تو یہ ہے اب تک کی سچویشن جس پر میں نے پوری اپنی طرف سے کوشش کی تفصیل سے آپ سے بات کی جائے. آئندہ ویدہ تک کے لیے خدا حافظ. اس کو شیئر کیجئے، اور اگر آپ دیکھیں تو آپ کا شکریہ.